تسلیما۔ تمام احباب حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کی ذات کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، خالق کائنات نے مجھے آپ سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا درس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ اس فرمان عالی شان کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ خالق کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اگر تمہارے پاس ہو تو ان کو غنیمت سمجھو اور کوشش کرو کہ ان چیزوں کا، ان باتوں کا صحیح طور پر استعمال کرو۔ پہلی چیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر جوانی کے دن ہے، آج اگر آپ کا جو جسم ہے وہ طاقتور ہے، آپ جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے، اپنی جوانی میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ حضور کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ کل قیامت والے دن رب کائنات نے ہر بندے سے کچھ سوالات کرنے ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت تک بندہ اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال اللہ خالق کائنات جوانی کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تجھے میں نے جوانی عطا کی، بتا جوانی کو کس طرح کے کاموں میں گزار کے آیا تھا۔ تو اگر بندہ اپنی جوانی کی حفاظت دنیا میں کر کے گیا ہوگا، اپنی جوانی کے دور میں اس نے مسجد کو آباد کیا ہو، اپنی جوانی میں قرآن پاک کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھا، اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارا ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا کہ مالک تیری توفیق سے میں نے اپنی جوانی قرآن کی نوکری میں گزاری ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر جوانی دنیا داری کے دھندوں میں، جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزار کے جائے گا، تو پھر اللہ کے سامنے اس کو شرمندگی بھی ہوگی اور قیامت والا دن بڑا سخت ہوگا۔ تو جس کے پاس جوانی کے دن ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے، پھر تمہارا دل کرے گا کہ تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر، لیکن ہڈیوں میں، جسم میں طاقت نہیں ہوگی۔ تمہارا دل کرے گا کہ لمبے لمبے قیام کرو، لیکن ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی جتنی ایک جوان کی ٹانگوں میں طاقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جوانی کے دن ہے، بڑھاپے سے آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، اپنی جوانی کو اچھے کاموں میں گزار لو، تاکہ جب بڑھاپا آئے گا تو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی ہے، تو اس صحت اور تندرستی کا فائدہ یہ ہے کہ اپنی اس صحت مند زندگی کو کوشش کریں اللہ کو منانے کے لیے اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ تھکائیں۔ وقتی طور پر تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، رات کو دیر سے سونا پڑتا ہے، صبح جلدی جاگنا پڑتا ہے، تو ابھی محسوس ہوگی تھکاوٹ، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزرے گا، یا آپ کل کا دن ہی دیکھ لیں، وہ تھکاوٹ ہمارے جسم میں نہیں ہے، لیکن جو ثواب ہم نے کمایا ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہے۔
تو صحت مند زندگی، بیمار بندہ نہ تو صحیح طور پہ نماز پڑھ سکتا ہے، ایسی بیماری آ سکتی ہے کہ بندہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائے۔ ہمارے سامنے کئی لوگ ہیں جو صحت مند تھے تو پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آج بیماریوں نے گھیرا ہے تو آج وہ پچھتاتے ہیں کہ کاش جس وقت ہماری صحت تھی ہم مسجد میں جاتے، ہم نمازیں پڑھتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ تو صحت اگر اللہ نے عطا کی ہے تو یہ نہ ہو کہ بیماری آ جائے اور بندہ پچھتاتا رہے۔ اپنی صحت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ایسے کام کرو کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اگلی چیز، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اپنی مالداری کو فقر سے پہلے، غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی یہ شان ہے۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے، کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے۔ کوئی غریب ہوتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اچانک مالدار ہو جاتا ہے۔ کوئی مالدار ہوتا ہے اور ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے کہ وہ غربت میں چلا جاتا ہے۔ تو جس وقت اللہ نے مال دیا ہے تو مال جس مالک نے دیا ہے اس نے یہ بھی قیامت والے دن سوال پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا کس طرح کے کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے۔ اگر فضول خرچی کرے گا اللہ خالق کائنات ناراض ہوگا، اگر اللہ تللہ میں خرچ کرے گا، فحاشی کے کاموں میں خرچ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اگر آج مال ہے تو مال جو رب نے عطا کیا ہے، بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اس مال کو جتنا اللہ نے کہا ہے اس کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے، مسجدوں پہ خرچ کیا جائے، مدارس پہ خرچ کیا جائے۔ اللہ کے جو بندے اس دنیا میں آئے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ اور جب ہم اپنے مال کو صحیح راستے پہ خرچ کریں گے تو یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوگا، اس بندے کی غربت نہیں آئے گی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ 10 عطا فرمائے گا۔ تو جتنے آپ خرچ کرتے جائیں گے اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرماتا رہے گا۔ مال ہے تو اس کو صحیح راستے پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق خرچ کریں۔ یہ نہ ہو کہ غربت آ جائے، وہ مال چلا جائے اور بندہ پھر پچھتاتا رہ جائے کہ کاش آج میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اگلی چیز، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اگر فارغ وقت ہے، کام کاج آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، اس وقت کو ویسے ہی ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی یاد میں بسر کریں۔ جتنا وقت ہو مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ خالق کائنات نے 7 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے۔ جب بھی اس کے پاس وقت ہوتا ہے اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتا ہے، دنیا داری کے معاملات بھی نپٹاتا ہے، لیکن جب اس کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے وہ چوک پر بیٹھنے کی بجائے، دکانوں پر بیٹھنے کی بجائے، غلط جگہوں پر بیٹھنے کی بجائے وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھے اور اللہ کو یاد کرے۔ آج اگر ہم اپنے فارغ وقت کو اللہ کے یاد میں گزاریں گے تو اللہ خالق کائنات یقیناً ہمیں ایسی مشغولیت میں مصروف نہیں کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جائیں۔ حدیث پاک ہے جو بندہ اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے، اللہ کی یاد سے کرتا ہے، اللہ خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ صبح اٹھتے ہی اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے دنیا داری کا فلاں کام کرنا ہے، میں نے دکان کھولنی ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ خالق کائنات اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو الجھا دیتا ہے۔ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھا رہتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو اگر آج فارغ وقت ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کل قیامت والے دن
روایات میں آتا ہے کہ گناہ گار بڑے پچھتائیں گے، اور انہوں نے پچھتانا ہی ہے کہ کاش ہمارے پاس وقت تھا، ہم اللہ کو راضی کر لیتے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ جو نیکوکار جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کر بھی کچھ لوگ پچھتا رہے ہوں گے، تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ کاش فلاں وقت میرے پاس فارغ تھا، اگر اس وقت کو میں اللہ کے ذکر میں، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں، نبی پاک کا درود پڑھ کے اس وقت کو گزارتا تو آج اللہ خالق کائنات میرے درجے اور مزید بلند کر دیتا۔ تو اپنے وقت کو کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزاریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ بہتری عطا فرمائے۔ اور آخری بات، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک سانس موت کی طرف قدم ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں بڑی قومیں ہیں، ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ساری طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی مسلک کے لوگ ایسے نہیں جو موت کا انکار کرتے ہوں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان، ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ موت آنی ہے۔ اور موت آنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمارا وہ وقت ختم ہو جائے گا۔ جب آخری وقت آئے گا، جب موت قریب آ جائے گی، جب بندے کو اپنا اگلا مرحلہ نظر آ جائے گا، موت نظر آ جائے گی، اس وقت بندہ پچھتانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کاش میں کچھ نیک اعمال کر لیتا تاکہ میری موت جو ہے وہ آسان ہو جاتی۔ تو آج ہمارے پاس زندگی ہے، پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ اگلا لمحہ ہمارا اس دنیا میں ہے یا قبر میں ہوگا۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ موت کا شکار ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں یار ابھی تو مجھے ملا تھا، ابھی بیٹھا تھا، اس نے پانی پیا تھا، اچانک وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی موت اسی طرح آئے گی، ہمیں کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو اگر زندگی ہے تو زندگی میں اب ایک ایک جو سانس ہے اس کو اللہ خالق کائنات کی یاد میں گزاریں، اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جب کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ خالق کائنات اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ 5 چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا، جوانی کو اچھے کاموں میں گزارنا، اپنی صحت کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا، اگر مالداری ہے، مال ہے، اس کو غنیمت سمجھنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگر فارغ وقت ہے تو بجائے اس کے کہ دنیا کے الجھنوں میں پھنس کر فارغ لوگوں میں ایسی باتوں میں مصروف رہ کر کے جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، اس طرح ضائع نہ کریں، بلکہ جتنا بھی فارغ وقت ہو مسجد میں آ جائیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑیں، اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح ہم سب کے پاس زندگی کے یہ جو لمحے ہیں، کوشش کریں اس زندگی کو صحیح انداز کے ساتھ گزاریں۔ اللہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ویسے ہی دنیا میں نہیں بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کی بندگی ہے، روزہ بھی اللہ کی بندگی ہے، حج بھی اللہ کی بندگی ہے، صدقہ خیرات بھی اللہ کی بندگی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار محبت کیا جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا جائے۔ اللہ خالق کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔